اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام نے شراب کے ساتھ جوے کو بھی حرام قرار دیا، اور جوے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جوے کے آلات کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ جس نے جوے کے آلات کو، جوے کے سامان کو اپنے ہاتھ میں لیا، گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا، اور جوا کھیلنے کے بعد اگر بالفرض وہ نماز کے لیے بھی پہنچا تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ کر کے نماز کے لیے پہنچا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر کسی بزرگ سے آپ عقیدت کرتے ہیں، مثال کے طور پر اس وقت دنیا سنیت کی عظیم ترین ہستی جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ اختر رضا صاحب کی بلا ظہری میاں، جو ہمارے اور آپ میں سے اکثر لوگ کے پیر و مرشید ہیں، اگر کسی محفل میں آ جائیں اور ہمارے ہاتھ میں گرد و غبار لگا ہو، مٹی لگی ہو، تو بتاؤ کیا ہم حضرت سے مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے؟ جن ہاتھوں میں پاک گرد و غبار لگی ہو، ہم اپنے مرشد سے گرد و غبار، حالانکہ پاک ہے لگی ہوئی، گرد و غبار سے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مصافحہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے؟ بتاؤ، میرے آقا فرماتے قیامت کے دن میں اپنے امتیوں سے مصافحہ کروں گا۔ آقا فرماتے قیامت کے دن میں اپنے امتیوں سے مصافحہ کروں گا۔ بتاؤ مسلمانوں، اگر جوا کھیلنے کی وجہ سے یہ ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے رہے، ساری کائنات تو حضور سے مصافحہ کر رہی ہوگی، کیا ہم بھی؟ اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ اپنی امان میں رکھے۔ یا جس نے معاذ اللہ جوا کھیلا اور اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے رہے، تو کیا وہ آقا سے مصافحہ کر سکے گا؟ آقا سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کر سکے گا؟ کتنی محرومی ہوگی مسلمانوں۔ وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا، اگر پچھتانا ہے، اگر توبہ کرنا ہے، اگر گریہ کرنا ہے، اگر نادم ہونا ہے تو دنیا کے اندر نادم ہو جاؤ، اگر شرمندگی ہے تو دنیا کے اندر شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کرنی ہے دنیا میں توبہ کر لو۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے والد بزرگوار ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے آخرت میں روتے روتے خون سے دریا بھی بھر دیا اور اس وقت تم نے اللہ سے عرض کیا مولا دنیا میں جانے دے تاکہ ہم توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے رجوع ہو جائے، اس وقت تم روتے روتے اپنی آنکھوں سے خون کے دریا کو بھر دو گے، آنسوؤں سے خون کے دریا کو بھر دو گے، اس کے بعد بھی تمہیں دنیا میں آنے کا موقع نہ ملے گا۔ اللہ نے موقع یہاں دیا ہے، یہاں ہوش کے ناخن لو، وقت کو قیمتی جانو، وقت کو قیمتی سمجھو اور اس کے مطابق تیاری کرو آخرت کی۔ اس لیے کہ مسلمانوں، دنیا کے اندر دوست کام آنے کی بات کرتے ہیں، ماں باپ کام آنے کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن جتنے تمہارے دوست ہوں گے وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کے دن ماں باپ کا حال یہ ہوگا، اللہ اکبر، کہ ایک ماں اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، ایک باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ ذرا بتاؤ اس وقت اگر کسی کی پناہ ہوگی، اس وقت اگر کسی کا سہارا ہوگا، اس وقت اگر کوئی مدد کرنے والا ہوگا تو وہ آمینہ کا لال عبداللہ کا لگتے جگر میرے اور آپ کے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، جو غلاموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے دامن میں پناہ دے رہے ہوں گے۔ لیکن اگر برے اعمال کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ
وجہ سے ہم نے اپنے آقا کو ناراض کر دیا ہوگا. اللہ نہ کرے، 100 بار نہ کرے، اگر میرے آقا نے کسی کو یہ کہہ دیا آج ہم تجھ سے ناراض ہے، چلا جا کہیں اور چلا جا، تو مسلمانوں بتاؤ کس کی بارگاہ میں پناہ مانگو گے، کس کے دامن میں چھپنے کی بات کرو گے؟ ذرا سوچو تو صحیح. یہ دنیا ہے، دنیا کی رنگ ریلیوں میں اتنے نہ کھو جاؤ کہ آخرت کو فراموش کر دو، اللہ رب العزت کے قانون کو بھلا دو، رسول اعظم کی سنتوں کو فراموش کر دو. ایسا نہ کرو، ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا اور پھر دنیا سے تمہیں واپس لوٹنا ہوگا. مرد ہیں ان کو بھی لوٹنا ہوگا، عورتیں ہیں ان کو بھی لوٹنا ہوگا. مگر آج مردوں کا حال تو ابتر ہوتا ہی جا رہا ہے، بدتر ہوتا ہی جا رہا ہے. عورتیں بھی بہت پیچھے نہیں، بلکہ وہ بھی مردوں سے 4 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے. آج کی خواتین فیشن کی طرف بھی جا رہی ہے، برائیوں کی طرف بھی جا رہی ہے، بے حیائیوں کی طرف بھی جا رہی ہے. اور عورتوں میں جو سب سے زیادہ بری وبا تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے وہ بے پردگی ہے. پہلے عورتوں نے پردہ چھوڑا، پھر دوپٹے کو بوجھ سمجھ کر مفلر کی طرح سر پہ رکھا، پھر گلے میں ڈالا اور اب تو کھوٹیوں پہ لٹکا دیا. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں. برکت کیسے ہوگی؟ کیا آپ کی بیوی کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے؟ آپ کی ماں کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے؟ آپ کی بہن کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے؟ تفسیر روح البیان شریف میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب عورت اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. جس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں گے اس کے گھر میں کیا خاک برکت ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں تعویذ کا مخالف نہیں، برکتیں اور رحمتیں اللہ نے اٹھائی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے تعویذ سے برکت آ جائے گا. ارے جس کے گھر سے برکت مولا نے اٹھا لی، کیا پھر مولوی صاحب کا تعویذ اس کو فائدہ دے گا؟ کوئی ہو جہاں رحمت کے فرشتے نہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنا، واقعے کی طرف نہیں جاتا لیکن ایک اشارہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. بہت بڑا علاوہ تیار کیا گیا، اور جب بہت بڑا علاوہ تیار ہو گیا تب لوگوں نے سوچا کہ آگ میں ڈالیں کیسے، اس لیے کہ آگ کی تپش تو بہت دور تک کے لگتی ہے، جو ڈالنے جائے گا وہی جل جائے گا. تو منجنیق بنائی گئی. منجنیق سمجھتے ہیں نا؟ گوپن. پہلے جنگ کے موقع پر وہ استعمال ہوتی تھی، بڑے بڑے قلعوں کو کی دیواروں کو توڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ ایک لمبا پائپ ہوتا تھا، اس کے 2 چکے ہوتے تھے اور ایک ربر کی طرح ایک رسی ہوتی تھی، وہ رسی کھینچی جاتی اور چھوڑی جاتی تو وہ اس طرح چھٹتی تو پتھر کو لگتی، اور پتھر کو جب لگتی تو وہ دور تک کے جاتا اور اس طرح وہ قلعوں کی دیوار کو توڑ دیتا. تو منجنیق ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے سب سے پہلی مرتبہ تیار کی گئی شیطان کے ڈائریکشن پر، اس کے بتانے پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے سرے پر بٹھا دیا گیا اور کافروں نے رسی کھینچنا شروع کی تاکہ چھوڑیں گے تو ابراہیم کو لگے گی جا کر وہ آگ میں چلے جائیں. فرشتے رونے لگے، اے اللہ یہی تو تیرا ایک بندہ ہے جو تیرا نام لیتا ہے زمین پہ، یہ بھی آگ میں جا رہا ہے، مولا ہمیں اجازت دے، ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ تمہاری مدد تو لے گا نہیں لیکن تم جانا چاہتے ہو تو میں اجازت دیتا. رب کی طرف سے اجازت مل گئی،
رحمت کے فرشتے آئے, کافر سب مل کر رسہ کھینچتے تھے, فرشتوں نے اس رسے کو پکڑ لیا. اب وہ پوری طاقت لگاتے ہیں مگر رسہ کھینچتا نہیں. رسہ کھینچے گا نہیں تو چھوٹے گا نہیں, چھوٹے گا نہیں تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں جائیں گے. وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارا یہ منصوبہ بھی فیل ہو گیا, ناکام ہو گیا. تو شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا, اور جب بوڑھے کی شکل میں آیا تو کہنے لگا کیا دشواری ہے. تو اس نے, لوگوں نے کہا کہ یہ رسہ ہم سے کھینچتا نہیں, حالانکہ کل تک تو کھینچ رہا تھا, آج نہیں کھینچتا. تو اس نے کہا یہ کھینچتا نہیں, میں ایک تمہیں طریقہ بتاتا ہوں, 8-10 عورتوں کو بلاؤ, اور جب وہ عورتیں آ جائیں تو ان سے کہو کہ وہ اپنے سر کو ننگا کر لے, یعنی سر سے دوپٹہ ہٹا لے. اس کا مطلب اس زمانے کی کافر عورتیں بھی اپنے سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی. مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا کہ وہ دوپٹے کو دور کر چکی. کتنے افسوس کی بات ہے. تو شیطان نے کہا 10 عورتوں کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ دوپٹہ سر سے ہٹا دے. جب عورتیں آئی اور انہوں نے دوپٹہ سر سے ہٹایا تو جو رحمت کے فرشتے رسہ پکڑے ہوئے تھے وہ سب دور چلے گئے. جب وہ دور گئے تو رسہ کھنچ گیا, رسہ کھنچ گیا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے. کیا پتا چلا, جہاں اللہ کا نبی موجود ہو, اللہ کے نبی کی موجودگی کے بعد اگر وہاں رحمت کے فرشتے نبی کی وجہ سے ہو اور عورتیں سر کھول لے تو بھی رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور بڑی ذمہ داری سے بات بھی عرض کروں, مسلمانوں تم تو تم اور ہم تو ہم ہیں. اگر نبی کی بیوی بھی سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو وہاں سے بھی رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. نبی کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. اسی روح البیان میں نیچے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آقا پر جب پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا, تو پہلی وحی نازل ہونے کے بعد چونکہ وہ وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی تو آقا علیہ السلام پر کلام الہی کی ہیبت تھی. آقا کانپتے ہوئے آئے اور آپ نے اپنی مقدس بیوی, ہم سب کی ماں ام المومنین جناب خدیجہ سے کہا زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ, کمبل اڑاؤ مجھے. ام المومنین نے پوچھا میرے سرتاج کیا ہوا؟ آقا فرماتے میں ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خطرہ ہو گیا اپنی جان کا. ماں خدیجہ نے کہا آپ اپنی جان کو جو ہے وہ خطرہ محسوس نہ کریں, اور آقا کا ہاتھ پکڑا. توجہ فرمائیں, آقا کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی. فرمایا وہ مخلوق تمہیں نظر آتی ہے, اب بھی نظر آتی ہے جو تمہیں غار میں نظر آئی تھی؟ آقا نے فرمایا ہاں خدیجہ میں وہ دیکھ رہا ہوں وہ مخلوق. اتنے میں ماں خدیجہ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیا. ماں خدیجہ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیا. جب دوپٹہ ہٹایا تو پوچھا میرے سرتاج کیا اب بھی وہ مخلوق تمہیں نظر آتی ہے جو غار حرا میں دکھی تھی اور اب تک نظر آ رہی تھی؟ آقا فرماتے اللہ کی عزت کی قسم اب وہ مخلوق مجھے نظر نہیں آتی. پھر ماں خدیجہ نے دوپٹہ سر پہ ڈالا, اب نظر آتی ہے؟ کہاں اب نظر آتی ہے؟ فرماتی آپ کو مبارک ہو, یہ وہی رحمت کے فرشتے ہیں جو ابراہیم کے پاس آئے تھے, وہ آپ کے پاس آئے ہیں. اگر یہ شیطانی مخلوق ہوتی تو میرے دوپٹہ اتارنے کے بعد بھی آپ کو نظر آتی. جب میں نے دوپٹہ ہٹایا تو وہ رحمت کے فرشتے تھے جو چلے گئے. اب میں تم سے کیا کہوں, ارے نبی کی وہ بیوی جس کو خدا بھی عرش سے سلام بھیجتا ہے, اگر وہ سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو ان کے گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. تمہاری عورتیں, تمہاری بیٹیاں فیشن کے لیے اگر دوپٹے کھٹی پر لٹکا کر گاؤں گاؤں گھومتی رہے تو تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کڑاڑی ماری ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ گھروں میں برکت ہو, اپنی بیٹیوں کو دوپٹے کا پابند بنا دو, اس لیے کہ تم بازو کی قوت سے مال تو کما سکتے ہو مگر مال میں برکت نہیں کما سکتے. مال اگرچہ بازو کی محنت سے مل سکتا ہے مگر برکت بازو کی محنت سے نہیں مل سکتی. برکت تو اللہ کی رحمت سے ملا کرتی ہے, رب کی مرضی, رب کے کرم سے ملا کرتی ہے. مسلمانوں ایک ہماری بیٹیاں ہیں
जो दुपट्टा ओढ़ने में शर्माती है, पर्दा करने में शर्माती है। एक नबी की बेटी सैयदा फातिमा थी, जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा था, जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आला हजरत जैसे मुजद्दिद और मुहक्किक ने कही है, जो बगैर दलील कभी कोई बात नहीं करते। फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। नबी की बेटी वो बेटी है कि जिसके सर के दुपट्टे को चांदो सूरज नहीं देखते। और हमारी बेटियां कोचिंग के नाम पर, हमारी बेटियां कॉलेज के नाम पर, हमारी बेटियां आजाद ख्याली के नाम पर कभी पार्कों में घूम रही है, कभी बाइक पर बेपर्दा घूम रही है। मेरे आका फरमाते हैं, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। आका फरमाते वो मर्द दय्यूस है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती है। अल्लाह ऐसे मर्दों की ना नमाज कबूल करता है, ना दुआएं कबूल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस्लाम को समझो, दीन को समझो, बुनियादी बातों को समझने की कोशिश करो। अल्लाह हमारी बच्चियों को सैयदा फातिमा की हया का हिस्सा अता फरमाए, कनीज़े फातिमा बनने की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ फरमाए।